6,500-7,000 جو ملیٹنٹس ہیں یہ ایکٹیو ملیٹنٹ، وزارت اطلاعات و نشریات نے پھر اعلان کیا، وہ پریس ریلیز جو ہے وہ فیک ہے۔ یہ جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں ان کو اپنا کاروبار چھوڑنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان۔ ناظرین، پاک افغان تعلقات میں حالیہ کشیدگی جو دیکھنے میں آیا ہے، اور بالخصوص جو گزشتہ رات جو پاک ایئر فورس نے جو ایئر اسٹرائک کی ہے افغانستان میں، وہاں جو مبینہ دہشت گردوں کے جو ٹھکانوں پہ جو حملہ ہوا ہے، جو دونوں ممالک کے جو دعوے ہیں، اس صورتحال پہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی فدا عادل صاحب۔ ان کی رائے ہم لیتے ہیں اور ان سے ان کی انفارمیشن کیا ہے اس حوالے سے، یہ جو تناؤ ہے اس کے دونوں ممالک کے تعلقات پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، یہ سوال فدا عادل صاحب کے سامنے رکھتے ہیں۔ سر، پاک افغان تعلقات تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی آئیڈیل صورتحال تھی، لیکن گزشتہ چند دنوں سے چند ہفتوں سے مزید تلخی آئی ہے، اور پھر کل رات جو ایئر اسٹرائک ہوئے، اس سے پہلے جو دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں ہوئے، اس صورتحال کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ اظہر۔ ایک تو پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں وہ گزشتہ 4.25 مہینے سے خراب ہیں۔ جب اکتوبر میں پاکستان نے فضائی کارروائی کی تھی کابل میں اور نور ولی مسعود کو نشانہ بنانے کی کوشش اس میں کی گئی تھی، اس کے بعد وہاں سے یہ سمجھا گیا کہ جی ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ ان پر ڈومیسٹک پریشر بھی پڑا اپنے عوام کا بھی کہ پاکستان نے چونکہ یہ خلاف ورزی کی ہے تو آپ کو جواب دینا چاہیے۔ تو وہ جواب دینے میں یعنی ان کو الٹا لینے کے دینے پڑ گئے۔ ایک ہی گھنٹے کے اندر ان کو احساس ہو گیا جب وہ حملہ آور ہوئے، طالبان کی فورسز جب حملہ کیا پاکستان کے اوپر، اور جس طریقے سے رسپانس آیا پاکستان کی طرف سے جو گیا وہاں پہ، صحیح۔ تو اس صورتحال کے بعد اب یہ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں پکتیکا میں، خوست میں، ننگرہار میں، اس میں ظاہر ہے کہ متضاد اطلاعات ہیں۔ مبینہ جو ٹھکانے ہیں ملیٹنٹس کے، وہ تو یہ تو حقیقت ہے کہ مشرقی جو صوبے ہیں افغانستان کے جو ہماری مغربی سرحد کے ساتھ لگتے ہیں، یہاں پر ہیں۔ یہ تقریباً 6,500-7,000 جو ملیٹنٹس ہیں یہ ایکٹیو ملیٹنٹس، ان کی فیملیز الگ، یہ کوئی ایک اندازے کے مطابق 50,000 تعداد بنتی ہے اگر ان کی فیملیز کو بھی ملایا جائے، تو یہ زیادہ تر انہی صوبوں میں آباد ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے تو اس میں کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے۔ جو دعویٰ کیا گیا ہے وہ تو یہی ہے کہ ٹھکانے نشانہ بنائے گئے ہیں داعش خراسان کے بھی اور TTP کے بھی، گل بہادر گروپ کے بھی، اور اس سے پہلے جب پاکستان نے فضائی کارروائیاں کی تھیں تو اس کی کوئی وضاحت نہیں آتی تھی، کوئی تصدیق نہیں آتی تھی۔ یہ غالباً پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وزارت اطلاعات و نشریات نے پھر اعلان کیا کہ جی ہاں ہم نے فضائی کارروائی کی ہے، اس میں 7 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پہلے تو اطلاعات کچھ اور صوبوں کے حوالے سے بھی تھی، لیکن جب تصدیق پاکستانی حکومت نے کی تو اس کے بعد پھر معلوم ہوا کہ 3 صوبوں میں یہ کارروائیاں کی گئی ہیں، اور جو 6 ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پہ 7 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ وہاں سے جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، جو تصاویر سامنے آ رہی ہیں، وہ تو صرف ایک جگہ پہ فوکس ہے، اور وہ وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ جی کوئی مکان نشانہ بنا ہے جس میں بچے اور خواتین جو ہیں یہ مارے گئے ہیں۔ بہرحال وہاں پہ جنازہ اور جو جس طریقے سے ان کو سپرد خاک کیا جاتا ہے وہ مناظر سارا افغان میڈیا کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں۔ جہاں تک کشیدگی کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ 4.25 مہینے سے اگر سرحد بند ہے، اگر تجارت بند ہے، اور پھر یہ کشیدہ صورتحال، اور اس فضائی کارروائی سے پہلے کچھ ایسے اشارے مل رہے تھے کہ افغان سرحد کو کھولا جا سکتا ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے جذبہ خیر سگالی کے تحت اس میں نرمی کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہاں پہ پاکستان کے 3 جو قیدی تھے ان کو رہا کیا افغان طالبان نے، جو 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی شب جن کو پکڑا گیا تھا بادینی پوسٹ بلوچستان سے، اور وہ لڑنے والے فوجی نہیں تھے، وہ اہلکار جو تھے وہاں پہ بادینی پوسٹ پر جو خاردار تار جو باڑ بچائی گئی ہے اس کی مرمت میں مصروف تھے، ان کو پکڑا اور پھر وہ اپنے ہمراہ لے گئے۔ اس میں پھر سعودی حکام نے اس میں کردار ادا کیا، اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے قطر اور ترکیے اور پھر سعودی عرب کی یہ کوشش تھی کہ دونوں ملکوں کے معاملات جو ہیں یہ بحال ہوں، تعلقات ٹھیک ہوں۔ لیکن جو جنگ بندی ہوئی تھی اور جو معاہدہ سامنے آیا تھا، پہلا جو مذاکرات کا دور تھا جس میں پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کی سربراہی میں وفد تھا، اور وہاں سے ملا یعقوب مجاہد وزیر دفاع جو ان کے ہیں ان کی سربراہی میں وفد تھا، تو
پاکستان نے یہ کہا کہ وہ جنگ بندی جو تھی اس کا تو ظاہر ہے کہ وجود نہیں رہا، کیونکہ پاکستان میں تواتر کے ساتھ حملے ہوتے رہے۔ اسی دوران ہم نے دیکھا کہ ایف سی ہیڈ کوارٹر کوئٹہ کے اوپر حملہ کیا گیا، 31 جنوری کو 12 شہروں کو نشانہ بنایا گیا بلوچستان میں، پھر اسلام آباد میں ترلائی جو امام بارگاہ ہے اس کو خودکش حملے کا نشانہ بنایا گیا، ڈیرہ اسماعیل خان میں تواتر کے ساتھ حملے، لکی مروت میں واقعات، ٹانک میں، اور پھر بنو میں جو ہوا، اور پھر اس حملے سے ایک دن پہلے وہاں پہ جو جس طریقے سے شہزادہ گلفراز لیفٹیننٹ کرنل کو شہید کیا گیا، تو یہ واقعات، اور پھر باجوڑ کا جو ملنگی پوسٹ کے اوپر جس طریقے سے کیمپ کے اوپر حملہ تھا، اس میں 11 سیکیورٹی اہلکار اور عام لوگوں کا بھی اس میں جانی نقصان ہوا تھا، تو یہ واقعات، اور پھر بار بار شواہد دینا، بار بار افغان سرزمین کا ذکر، اور بار بار ان کو یہ بتانا کہ جی آپ کے ہاں پاکستانی ملیٹنٹ گروپس کے لیڈرز موجود ہیں، ان کو آپ روکیں، ان کو آپ پکڑیں، اور تشکیلات کو روکیں، پاکستان پہ یہ حملہ آور نہ ہو، آپ کی سرزمین استعمال نہ ہو پاکستان کے خلاف، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے کان پر جوں نہیں رنگی، اور یہ سلسلہ بڑھتا گیا، شدت اس میں آتی گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ رمضان سے پہلے پاکستان فضائی کارروائی کر سکتا ہے، لیکن رمضان سے پہلے تو نہیں ہوا، پھر جب یہ بنو والا واقعہ ہوا اس کے بعد پھر فوری طور پر یہ بدلہ لیا گیا ایک قسم کا، اور اب یہ صورتحال مجھے لگتا ہے کہ جب بھی خدا نخواستہ پاکستان میں کوئی حملہ ہوگا، بڑا حملہ ہوگا، جیسے آج بھی کرک میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے، کواد کاپٹر کا استعمال کیا گیا ہے، اس میں ایف سی قلعے کو نشانہ بنایا گیا، اور اس میں 3 ایف سی اہلکار شہید ہوئے ہیں، بعد میں جب بتایا گیا ہے کہ ریسکیو کرنے کے لیے زخمیوں کو وہاں سے اٹھانے کے لیے ایمبولینس گاڑیاں گئیں، ریسکیو 1122، تو ان کی گاڑیوں کو نظر آتش کیا گیا، وہاں پہ ریسکیو کے جو کچھ اہلکار ہیں وہ بھی زخمی ہیں، زخمیوں کو بنو اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ایسے واقعات ظاہر ہے کہ ہوتے بھی رہیں گے، اور جب بھی کوئی اس طرح کا بڑا واقعہ ہوگا تو یہ امکان ضرور موجود ہے کہ اس کا فوری ریئیکشن جو ہے ہمیں افغانستان میں نظر آئے گا۔ صحیح فیض عادل صاحب، ایک تو یہ دہشت گردی کے جو واقعات جو تسلسل کے ساتھ چاہے وہ بلوچستان کے صوبے میں ہوں یا خیبر پختونخوا میں یہ ہو رہے ہیں، اور اس کے تانے بانے ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں ان کے مطابق افغانستان جا کے ملتے ہیں، اب جو ایئر اسٹرائکس ہوئے ہیں، اور اس کے بعد سے جو سوشل میڈیا پہ جو ایک ہیجان برپا کیا گیا کہ بے گناہ لوگوں پر حملہ ہوا ہے، بمباری ہوئی ہے، اور یہ کولیٹرل ڈیمیج کی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ کل رات میں نے تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے ایک باقاعدہ پریس ریلیز میں نے خود دیکھ لیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اظہر صاحب مجاہدین کے کیمپوں میں حملے وہ پریس ریلیز جو ہے وہ فیک ہے۔ سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں جعلی بھی چلتی ہیں، فیک نیوز کا زمانہ ہے، وہ جس پریس ریلیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ فیک ہے۔ صحیح، میں وہ آپ کی تصدیق آپ سے چاہتا تھا کہ یہ واقعی میں تحریک طالبان پاکستان کی ہے یا کسی نے وہ بنایا خود ساختہ ہے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ مطلب واقعات ہو رہے ہیں، افغانستان میں جا کے پھر پناہ لیتے ہیں، یا اگر پناہ نہیں بھی لیتے ہیں تو ادھر بھی اگر ہیں تو کہتے ہیں کہ وہاں سے ان کے رابطے ہوتے ہیں، تو یہ جب صورتحال ہوگی اور اس طرح کے وہ ہوں گے تو آنے والے دنوں میں پھر آپ کیا دیکھیں گے؟ یہ مطلب بدامنی کے واقعات پاکستان میں جیسے کہ آج پھر ہوا ہے، خدا نخواستہ پھر مزید ہوں گے، پھر پاکستان مزید ادھر اسٹرائکس کرے گی، تو یہ پھر آپ رزلٹ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان اور افغانستان کا جو ایک معاملہ ہے، جیسے سرحد بند ہے، تجارت بند ہے، اس کا نقصان کس کو زیادہ پہنچ رہا ہے؟ عام لوگوں کو زیادہ پہنچ رہا ہے، وہ ہزاروں لوگ کہ جن کا جو دہاڑی دار مزدور ہیں، جن کا روزگار، جن کا کاروبار اسی سرحد پہ آمد و رفت سے تجارت کے ساتھ منسلک تھا، ان کو بہت زیادہ نقصان ہے۔ اب جو صورتحال اس وقت پاکستان اور افغانستان کی ہے اس میں شدید ترین نقصان جو ہے وہ عام لوگوں کو پہنچے گا۔ یہ جو پراکسیز ہیں، یہ جو تنظیمیں ہیں، یہ تو بچ نکلتے ہیں۔ ابھی آپ نے ان حملوں میں بھی نہیں سنا ہوگا کہ جی نور ولی محسود مارا گیا، یا گل بہادر مارا گیا، یا بشیر زیب مارا گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان تنظیموں کو اسی طرح کی صورتحال سوٹ کرتی ہے کہ دونوں ملکوں کی قیادت جو ہے، یہ کشیدہ تعلقات ان کے ہوں، اور ان کو بیچ میں اپنا کھیل کھیلنے کا موقع ملتا رہے۔ دیکھیں یہ جو پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں بہت زیادہ کشیدہ صورتحال تھی، تو پھر ہم نے ایک بیچ میں گیپ دیکھا، اور وہ گیپ جو ہے وہ فل اپ کرنے کی ہندوستان نے کوشش کی، ٹھیک ہے؟ اب اگر افغانستان کے اوپر کوئی بڑا بحران آتا ہے خدا نخواستہ، تو پھر کیا ہندوستان مدد کرنے کے لیے آ جائے گا؟ یہ تو غلط فہمی ہے، یہ تو ایسی سوچ ہے کہ یعنی پاکستان جیسے پڑوسی ملک کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہیں، کہ جہاں پہ آج بھی لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین موجود ہیں، کہ جس ملک نے 45-40 سال تک افغانوں کی
جو ہے وہ مہمان نوازی کی ہے. آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے. احسانات بہت ہیں. افغان وار آپ دیکھیں، جب سوویت یونین نے یلغار کی تھی تو کس نے ساتھ دیا تھا افغانوں کا اور وہاں کے مجاہدین کا. تو یہ تاریخی حقائق کو مسخ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جو صورتحال اس وقت ہے، جیسے آپ نے کولیٹرل ڈیمیج کی بات کی ہے، یہ بمباریاں شمباریاں بھی ہوتی رہیں گی، عام لوگوں کا بھی اس میں نقصان ہوگا. یہاں پر بھی جب پاکستان کے اندر کارروائیاں ہوتی ہیں تو اس میں بھی کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. یہ جب میلیٹنٹس آبادیوں میں ٹھکانے بنائیں گے، آبادیوں میں وہ چھپیں گے، آبادیوں کی اگر وہ آڑ لیں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ کارروائی اگر انٹیلیجنس بیسڈ اور بالکل ایک صحیح کارروائی ہو تو پھر اس میں ظاہر ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ کم ہوتا ہے. اندھا دھند میرا خیال ہے کہ کارروائی جو ہے اس کا نقصان زیادہ ہوگا. اور بیچ میں یہ جو میلیٹنٹ گروپس ہیں یہ زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. اچھا فداء عادل صاحب، اس تمام صورتحال میں جو پاکستان سے جو افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا جو ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا، وہ کس مرحلے میں پہنچا؟ کتنے افغان گئے ہیں، اب کتنے باقی ہیں، اور ان کے لیے کوئی مزید سختیاں تو نہیں پیدا ہوئی ہیں؟ یہ دیکھیں، بہت زیادہ لاکھوں کی تعداد میں، ملینز میں افغان جو ہیں یہ واپس گئے، ایران سے بھی اور پاکستان سے بھی. اور ایک خیبر پختونخوا کے حوالے سے یہ ایک تاثر تھا کہ یہاں پہ زیادہ سختی نہیں کی جاتی ان کے ساتھ. لیکن جب سے یہاں پہ تبدیلی آئی ہے، ہم وہ پالیسی میں بھی تھوڑا سا چینج دیکھ رہے ہیں. اسسٹنٹ کمشنر اور ڈی ایس پی اور ایس ایچ او جب افغان مہاجرین کے گھروں پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ آپ چلے جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی وہ سلسلہ جاری ہے. اور یہاں پہ اب جو تازہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں ان کو اپنا کاروبار چھوڑنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے کہ اب وطن واپس چلے جائیں، اور بس بہت ہو گیا. ان کو جانا بھی چاہیے، ان کو اپنے وطن کی تعمیر نو میں بھی حصہ ڈالنا چاہیے. اگر وہاں پہ امن ہے، اگر وہاں پہ جنگ نہیں ہے، تشدد کا اگر وہاں پہ خاتمہ ہو چکا ہے، افغان طالبان کا اگر دعویٰ ہے کہ ان کا پورے افغانستان پہ کنٹرول ہے، تو پھر تو افغانوں کو جانا چاہیے. وہ جو ایک جواز تھا کہ جی وہاں پہ بدامنی ہے، اگر وہ جواز نہیں رہا تو پھر یہاں ان کے رہنے کا کوئی جواز نہیں رہتا. تو اعداد و شمار مختلف آتے رہتے ہیں. خیبر پختونخوا کے جو انٹری پوائنٹس ہیں، طورخم بڑا پوائنٹ ہے، اس میں جو افغان کمشنریٹ کے جو اعداد و شمار ہیں یا جو UNHCR کے اعداد و شمار ہیں، اس میں وقتاً فوقتاً تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج بھی لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں افغان مہاجرین رہ رہے ہیں.